اهدنا الصراط المستقيم. قلم حاکم علی، فیصل محمود ہیں، زور سے پکاریں جی۔ حافظ محمد یاسین، خالد احمد، قاسم جاوید، شمس الدین، اکمل شہزاد، انضمام الحق، سعید اللہ، عرفان اللہ، عبید الرحمان، شعیب الرحمان، شعیب، حسنین معاویہ، عزیر الحسن، فیصل رحمان، امیر حمزہ، خلیل الرحمان، نور خان، محمد عثمان، محمد اسحاق، نوید عباس، محمد عرفان، ضیاء اللہ، محمد زبیر، حسن معاویہ، صلاح الدین، محمد یوسف، برہان الدین، عصمت اللہ، ثاقب اعجاز، محمد نعمان، عبدالحق، محمد نوید، خدا بخش، عطاء الرحمان، فہد، عثمان انور، محمد احتشام، نعمت اللہ، محمد حسن، محمد اعجاز، عمران یعقوب، شاہد حسین، علی محمد عبداللہ، محمد سلیم، عبدالسبحان، عثمان معاویہ۔ کسی لڑکے کا نام رہ گیا؟ آپ کا داخلہ ہو گیا؟ جمیل حسن اور جی
جواد قاسم، اور کوئی؟ محمد لقمان، اور جی اونچا بولیں، کیا نام ہے؟ محمد طاہر، اور جواد عدنان فیصل، بس یہ ہر روز پہلے حاضری ہوگی، وقت پہ آپ نے آنا ہے یہاں جو سبق کا وقت ہے۔ اس طرف جو لڑکے ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں اس طرف آئیں۔ اس طرف آئیں، اس طرف سامنے۔ یہ سامنے آئے، سامنے، پیچھے والی ساری لائن ادھر سامنے آئے، جتنے بھی ہیں سب اس طرف آئیں۔ آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں، ایک اور لائن بنا لیں، تھوڑے سے فاصلے پہ، تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے، اس طرف کر لیں، اس طرف آ جائیں، سامنے ہو نا۔ آئندہ آپ نے اسی ترتیب سے بیٹھنا ہے، دائیں بائیں زیادہ نہ ہو، سامنے زیادہ ہوں جی لڑکے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے سبق کے آخر میں جس بات پہ سبق مکمل ہوا تھا وہ یہ بات بیان کی گئی کہ مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء اور ان کی قومیں، ان کے درمیان اختلاف کس چیز میں تھا، محل نزاع کیا ہے۔ اس میں جو اتفاقی باتیں تھیں وہ بھی میں نے ذکر کر دیں کہ کن کن باتوں پر دونوں فریق متفق تھے،
اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ دونوں فریق اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، دونوں فریق اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، دونوں فریق اس بات کے بھی قائل تھے کہ ذوات خداوندی میں تعدد نہیں، ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ ان باتوں پر سب کا اتفاق تھا۔ تو پھر اختلاف کس چیز میں ہوا؟ یہ دو جماعتیں کیوں بنی؟ تو میں نے بتایا تھا کہ اختلاف اس بات میں تھا کہ الوہیت کی جو صفات ہیں کیا وہ ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں یا وہ صفات متعدد چیزوں میں موجود ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ کی وحی یہ اس بات کو پیش کرتی ہے، اور اللہ یہ بات اپنے بندوں سے منوانا چاہتے ہیں کہ الوہیت کی تمام صفات ایک اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ اور دیگر قومیں وہ یہ کہتی تھیں کہ اللہ بھی الہ ہے اور اس کے ساتھ اور بھی الہ ہیں۔ یہ الوہیت کی صفتیں اوروں میں بھی موجود ہیں۔ یہ ہے محل نزاع، اور یہ ہے جھگڑے کی بنیاد۔ اس لیے جو کلمہ اسلام ہے یا باقی جو انبیاء ہیں ان کو جو کلمہ دیا گیا اس کی پہلی جز میں اسی بات کا اقرار کروایا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا اللہ الہ، یہ مانو کہ اللہ الہ ہے، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو الہ مانتے ہیں۔ تو کلمے کی جو الفاظ ہیں، کلمے میں جو حصر ہے اور الوہیت بند ہے ایک ذات میں، یہی اختلاف ہے، یہی جھگڑا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ دو جماعتیں وجود میں آئیں اور اختلاف جو ہے وہ آگے بڑھا، اور مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ جو ہیں وہ سامنے آنے لگے۔ یہ تھوڑا سا میں نے کل کے سبق کا دہرایا ہے تھوڑا سا، تاکہ آج کا سبق اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الوہیت کی صفات ہیں کون سی، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ الوہیت کی صفات ہیں کون سی۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، جس میں اقرار ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اب یہ ہم پڑھتے بھی ہیں، عام لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں، تقریباً ہر وہ بندہ جو اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرتا ہے وہ اس کلمے کا قائل ہے، اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ چونکہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، وہ الوہیت کے معنی کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لا الہ پڑھتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور اس دور کے جو لوگ تھے وہ تو لا الہ الا اللہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، زبان سے یہ لفظ کہنا ان کے لیے موت تھا، موت۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جب اس کا اقرار کریں گے تو پھر ہمارے اس عقیدے پر زد پڑے گی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں۔ انہیں الہ کا معنی معلوم تھا، وہ الہ کے معنی کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ الہ کس کو کہا جاتا ہے، عربی جانتے تھے، عربی سے واقفیت تھی، تو وہ سب کچھ۔ اور ہمارے ہاں چونکہ یہ علم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن
مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ. میں نے کل بھی سبق میں بتایا تھا، بہت بہادر انسان تھے، بڑے دلیر، اور توحید کے بارے میں تو سیف بے نیام تھے، ننگی تلوار. بندیال تشریف لائے، اکثر آتے رہتے تھے بندیال ہمارے گھر میں، ایک دن، دو دن، چار دن ٹھہرتے تھے ہمارے گھر میں. تو بندیال جو ہے نا، اس میں دو آبادی کے دو حصے ہیں، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب. مشرق کا جو حصہ ہے یہ سب دیوبندی حضرات یہاں رہتے ہیں، مسلک دیوبند. جو مغرب کا حصہ ہے اس میں زیادہ تر دوسرا طبقہ ہے ہمارا. اچھا جی، ان کا بھی ایک مدرسہ ہے، ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے، ان کے بھی عالم دین ہے، ہمارے بھی عالم دین ہے. شہر دو حصوں میں تقسیم ہے جی، نظریاتی طور پر. ایک نظریہ وہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے جی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف لائے بندیال. تو جب اڈے پہ اترے نا اور آگے شہر میں جانے لگے، تو پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں بات آئی کہ چلو جی آج دوسری طرف جاتے ہیں، دوسرے طبقے کے پاس. میں نے پہلے بتایا دلیر تو بڑے تھے، تو فوراً پہنچ گیا جی ان کی مسجد میں، مخالفین کی مسجد میں، اور وہاں اپنا تعارف نہیں کروایا، بس کہا کہ ایک اٹک سے آیا ہوں، اور ویسے میں نے کہا یہاں سے گزر رہا تھا تو چلو میں نے کہا یہ مدرسہ بھی دیکھ لیں. انہوں نے سمجھا کوئی عام آدمی ہے، جٹ ہے، اور کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہے. تو ان کے جو عالم دین تھے ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی. تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ انہوں نے پوچھا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگر اجازت ہو تو میں پوچھ لوں. انہوں نے کہا جی پوچھیں. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے کہا کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے. میں نے بڑے بڑے اور علماء سے بھی پوچھا ہے لیکن کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی معنی ہے تو مجھے بتائیں. تو وہ ہنسنے بھی لگے مولانا اور کہنے لگے کہ ابھی آپ کو لا الہ کا معنی ہی نہیں آتا، اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی اور ابھی لا الہ کا معنی بھی نہیں آتا. تو فرمانے لگے نہیں آپ بتا دیں تو پھر آپ کی مہربانی ہوگی. تو وہ جو عالم دین تھے بریلوی مسلک کے، انہوں نے کہا لا الہ کا معنی ہے نہیں کوئی عبادت کے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یہی اس کا معنی ہے. تو حضرت شیخ القرآن فرمانے لگے کہ یہ جو آپ نے معنی کیا ہے اس میں سارے لفظ مجھے سمجھ آ گئے ہیں. نہیں کا بھی پتہ ہے مجھے، کوئی بھی کا پتہ ہے، مگر کا بھی مجھے علم ہے، میری زبان ہے، اللہ کو بھی میں جانتا ہوں. یہ درمیان میں ایک آپ نے بات کی ہے نا معبود، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ میری زبان کا لفظ نہیں، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے. اس نے کہا اچھا چلو میں اس سے آسان سمجھا دیتا ہوں. کہنے لگا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. حضرت شیخ القرآن نے کہا یہ پھر بات وہی آ گئی، نہیں کوئی لائق اللہ، یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت یہ میری زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے. اس نے پھر کہا اچھا چلو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق، پوجا. تو حضرت شیخ القرآن نے فرمایا پھر وہی بات ہے، نہیں کوئی لائق اللہ، یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ جو پوجا ہے، پوجا خود بتاتے تھے بعد میں کہ میں نے اسے یہ کہا کہ اتنا چھوٹا سا معبود سمجھ نہیں آتا تو اتنی بڑی پوجا سمجھ آئے گی مجھے. یہ پوجا کیا ہوتی ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، ہندی زبان کا لفظ ہے نا پوجا، پوجا پاٹ. تو مولوی جو تھا نا وہ عالم، اس کے ذہن میں بھی بات آنے لگی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ویسے بنا ہوا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے.
تو کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اٹک سے۔ اچھا، دیکھ دیکھ کر نا تھوڑا سا، کہتا ہے آپ غلام اللہ خان تو نہیں؟ تو حضرت شیخ القرآن نے فرمایا اس کو چھوڑو میں کون ہوں، میرے سوال کا جواب دو جو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اس کو نہ پوچھو کہ میں کون ہوں۔ تو اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہے تو وہی بندہ۔ تو کہنے لگا اچھا آپ ہمارا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، ہمیں خراب کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس نے نا سختی کی اور شدت، اور شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے طالب علموں کو اشارہ بھی کر دیا کہ ذرا اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور لے جاؤ ورنہ یہ ہمیں خراب کرتا ہے۔ تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں طلبہ جو ہیں وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ تو میں نے انہیں کہا خبردار کوئی میرے نزدیک نہ آئے، میں اپنے علاقے کا چودھری ہوں، میرا باپ نمبردار ہے، اور میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، مولوی ہوں لیکن برادری اور خاندان کا بندہ ہوں۔ کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو اس کی خیر نہیں۔ پھر میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا خدا کے لیے لوگوں کو الہ کا معنی بتایا کریں، یہ معبود، یہ عبادت، یہ پوجا، اس کو چھوڑیں، وہ معنی بتائیں جو قرآن بتاتا ہے، اور وہ مفہوم بتائیں جو لوگوں کو سمجھ آئے، قوم کو گمراہ نہ کریں اور قوم کو غلط راستے پر نہ لے جائیں۔ خیر اٹھائے ہمارے پاس تشریف لائے، سارا واقعہ ہنس ہنس کے سنایا کہ اس طرح ہوا ہے آج میرے ساتھ، میں تو آپ کی طرف رہا تھا لیکن میں نے کہا چلو ادھر سے بھی کوئی سوال جواب کرتے چلیں۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ اس طرح اکیلے وہاں نہ جایا کریں، خطرہ ہوتا ہے، لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ بڑے معروف بندے ہیں تو وہ آپ کے دشمن ہیں، تکلیف پہنچائیں گے۔ تو حضرت شیخ القرآن نے فرمایا چھوڑو جی کیا تکلیف پہنچانی ہے، جب تک اللہ کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچائیں ساری دنیا مل کر بھی اس کا بال بھی ایک جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ دلیر بڑے تھے، بڑے دلیر تھے، دل میں خوف نام کی چیز ہی نہیں تھی، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اتنے بہادر انسان، اتنا دلیر انسان کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جی۔ ہوں گے بہت بڑے لوگ دلیر، لیکن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بڑے دلیر انسان تھے، بڑی ہمت والے انسان تھے، فیصلہ کر دیا کرتے تھے، جو کرنا ہے اس پہ عمل کر دینا ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ الہ کا جو مفہوم ہے اور الہ کا جو معنی ہے اس میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے جی، اور انہوں نے لوگوں کو عبادت والا معنی بتایا، معبود والا معنی بتایا، وہ نہیں معنی بتایا جو معنی قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ معبود والا معنی غلط ہے، صحیح ہے، عبادت والا معنی بھی غلط ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے نا کہ معبود ہوتا کون ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے، یہ بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ تو قرآن سے ہم ذرا معلوم کرتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے جی، الہ کا مفہوم کیا ہے جی۔ قرآن مجید دیں مجھے جی۔ سورہ آل عمران بالکل اس کی ابتدا ہے جی۔
صفحہ نمبر 46، صفحہ نمبر 46 سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ اللہ ایک دعویٰ پیش کرنے لگے ہیں جی، بالکل ابتدا میں اللہ لا الہ الا ہو۔ تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی لیں گے، جو کچھ پیچھے پڑھایا ہے پتہ چلے گا کہ آپ اس پہ کتنا آپ کے ذہن میں ہے جی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ جملہ جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ ان اصطلاحات میں جو آپ نے پڑھی ہیں، ان اصطلاحات میں اس جملے کی حیثیت کیا ہے جی؟ سورت میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں اس جملے کی حیثیت کیا ہے جی؟ سورت کا دعویٰ ہے جی، یہ دعویٰ ہے جی سورت کا۔ اللہ اسی دعوے کو پیش کر رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا جی، آگے جی، ابھی آگے، الحی القیوم، وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم، سارے جہان کو تھامنے والا، قائم رکھنے والا۔ یہ دو جو لفظ ہیں یہ ان اصطلاحات میں ان کی حیثیت کیا ہے جی؟ دلیل۔ یہ اس دعوے کی کیا ہے جی؟ اچھا، دلیل کی جو بہت ساری قسمیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں یہ کون سی قسم ہے دلیل کی؟ دلیل عقلی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو سمجھ بوجھ اب آ رہی ہے قرآن کی۔ اب وہ جو باتیں میں نے بتائی تھی، اب جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو فوراً ذہن ادھر منتقل ہو جائے گا کہ یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور ہمیں اب قرآن کی سمجھ آ رہی ہے۔ وہ دعویٰ ہے، یہ آگے اس کے دلائل ہیں جی۔ الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم، وہ سارے جہان کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدی، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ اب بات مشکل آ رہی ہے، یہ کیا ہے جی؟ نزل علیک الکتاب بالحق، جی یہ دلیل وحی ہے جی، شاباش، یہ بھی دلیل ہے لیکن دلیل وحی ہے کہ یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ یہی مفہوم تھا نا دلیل وحی کا، اللہ نے اتارا ہے، اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آگے دیکھیں جی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اللہ نے تورات اور انجیل اس سے پہلے اتاری، وہ بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کیا ہے جی؟ دلیل نقلی۔ دلیل نقلی بہت ساری چیزوں سے ہے، انبیاء سے بھی ہے، پرندوں سے بھی ہے، جنات سے بھی ہے، فرشتوں سے بھی ہے۔ یہ کس سے ہے جی؟ کتب سابقہ، پہلی آسمانی کتابوں سے، کہ یہ جو پیغمبر بات کر رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو والی، یہ اب اس پر نقل بھی موجود ہے، پہلی آسمانی کتابیں بھی اس پر شاہد ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو حضرت کی طرز جی، کتنی مربوط کلام ہے جی، کتنا ربط ہے مضامین میں۔ بظاہر ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ کہہ کر اللہ کہتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، کوئی جوڑ نہیں جی، بظاہر پہلی کلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ لیکن جو طرز میں نے آپ کو سمجھائی کہ حضرت فرماتے ہیں قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے، اس میں ساری کلام آپس میں مربوط ہے جی، ایسا ربط ہے جیسے موتیوں کو کسی لڑی میں پرو دیا گیا ہو جی، اور وہ ہار بن جاتا ہے جی۔ یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی جی۔ تفسیریں آپ بڑی پڑھیں گے،
تفاسیر جو ہیں اس کو آپ دیکھیں گے، لیکن یہ خوبیاں اور یہ کمالات اور یہ خصوصیات یہ اس طرز کے ساتھ خاص ہیں جو ہمارے حضرت نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، اور یہ ہمارے حضرت کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے جی جو اللہ نے ان سے لیا ہے جی۔ اب آگے دیکھیں جی، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہیں بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ تورات اور انجیل کہہ کے اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اچھا یہ بتائیں جی، یہ اصطلاحات میں کون سی اصطلاح ہے جی؟ تخویف اخروی۔ جو نہیں مانیں گے اللہ کہتے ہیں آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا جی۔ اب اس کا تعلق بھی دعوے کے ساتھ ہے جی، تخویف اخروی۔ اب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا جی اب چھٹی گھر چلے جائیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے قرآن کی۔ سمجھ تو آپ کو آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ابھی آپ بہت نیچے درجے پر ہیں، انشاءاللہ اور پڑھیں گے تو اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ نیم حکیم جو ہوتا ہے اس سے جان کا خطرہ رہتا ہے جی، اور نیم مولوی جو ہوتا ہے اس سے ایمان کا خطرہ رہتا ہے جی۔ تو کامل پورے بنے جی، پورے۔ ایک حکیم صاحب تھے تو بہت قابل تھے، ان ایک شاگرد اور ایک آدمی نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ فن سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ چلے گئے، ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں حکیم صاحب جب اس علاقے میں، یہ شاگرد بھی ساتھ ہے جی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ ہے اور اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، تو آپ حکیم ہیں اس کا علاج کریں۔ اس نے کہا بہت آسان علاج ہے۔ اس نے نا اینٹ کے 2 روڑے وہ منگوائے، 2، اس اونٹ کو لٹایا زمین پر، ایک نیچے رکھا اور ایک روڑا لے کر نا وہ اس کی گردن پہ یہاں تھوڑا تھوڑا مارا، تو وہ کوئی چیز جو پھنسی ہوئی تھی وہ نیچے چلی گئی۔ اس دور میں یہ علاج ہوتے تھے، تو وہ ٹھیک ہو گیا جی اونٹ، اور وہ چیز جو ہے وہ اندر گئی، تندرست ہو گیا۔ حکیم صاحب کو انہوں نے خدمت کی، پیسے ویسے دیے۔ شاگرد کہنے لگا بس جی مجھے حکمت آ گئی ہے جی، اب مجھے اجازت دیں جی۔ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں آئی، ساتھ چلیں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ اس نے کہا جی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا چلو آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں کوئی آپ کو مجبور تھوڑا ہی کرتا ہوں۔ چلا گیا جی۔ اب یہ شاگرد جو ہیں یہ اپنے گمان میں کہ میں بھی حکیم ہوں، تو یہ پہنچا جی ایک جگہ پہ، وہاں اتفاق ایسا تھا کہ شہرت ہو گئی کہ یہ حکیم صاحب ہیں، آ گئے ہیں۔ تو گھر والے آئے اور انہوں نے کہا ہمارا ایک مریض ہے اس کو آپ دیکھیں۔ یہ اس کے گھر میں پہنچے، انہوں نے کہا کیا مرض ہے؟ اس نے کہا گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور نیچے نہیں جاتی۔ اس نے کہا اس کا بڑا آسان علاج ہے، 2 بڑی بڑی اینٹیں لے کر آؤ جی۔ تو وہ اینٹیں لے کر آئے، ایک نیچے رکھی اور ایک اوپر جو ہے نا ماری نا، تو چیز نے تو کیا اندر جانا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ فوت ہو گیا جی اسی وقت۔ جب یہاں زور سے اینٹ ماری جائے تو ظاہر ہے پھر اسا کہ بھئی میرے استاد ہی تو انیار ماری آئی، وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تو یہ کیسے مر گیا؟ اب اسے سمجھ ہی نہیں کہ اونٹ کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے، انسانوں کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ گھر والے بڑے غصے میں، پہلے تو وہ ٹھیک تھا اب تو یہ مر گیا ہے۔ اس نے پکڑ لیا جی حکیم صاحب کو اور کہا کہ آپ نے ہمارا بندہ مارا ہے، اس کا جرمانہ آپ پہ ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ کہنے لگا میں نے کیا جرمانہ دینا ہے، میں تو بالکل فارغ ہوں۔ وہ علاقہ تھا پتھریلا، جہاں پہاڑی علاقہ۔ انہوں نے کہا اور کوئی جرمانہ نہیں، بس تو اس کی قبر کھود دے اکیلا۔ وہ پھر قبر پہاڑی علاقے میں کھودنا بڑا، کئی بندے مل کر بھی مشکل سے کھودتے ہیں جی۔ یہ پورا دن لگا رہا اور کھدائی کرتا رہا، تب جا کے کہیں وہ قبر تیار ہوئی جی۔ اجازت لی، وہاں سے چلا آیا، ایک اور علاقے میں پہنچا، وہاں بھی شہرت ہوئی کہ حکیم صاحب آ گئے ہیں۔
تو انہوں نے کہا ہمارا بیمار ہے، آپ ذرا اس کا علاج کریں، دیکھیں۔ کہنے لگا کہ علاج تو کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا شرط کیا ہے؟ کہتا ہے قبر خود کھودنی پڑے گی۔ میں نے قبر نہیں کھودنی اس کی جی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، پہلے ہی قبر کے منصوبے ہیں تو اس نے علاج کیا کرنا ہے جی۔ تو جب نیم حکیم ہوتے ہیں تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور نیم عالم ہوتے ہیں تو پھر ایمان کا خطرہ ہوتا ہے جی۔ تو رب سنے جی، ان الذین کفروا بآیات اللہ، تخویف اخروی، نہیں مانو گے تو پھر آئے گا عذاب۔ یہ تو میں نے چند باتیں بطور امتحان کے یا دلچسپی کے طور پہ کی ہیں، یہ مقصد نہیں تھا میرا، مقصد اگلی آیت ہے جی۔ جب دعویٰ پیش ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے اور زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے، یہ کہہ کر درمیان میں اللہ نے دلیل وائی بھی ذکر کر دی، دلیل نقلی بھی ذکر کر دی۔ اب اس کے بعد اگلی آیتیں سنیں جی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہیں جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس میں اللہ اپنی الوہیت کی پہلی صفت ذکر کر رہے ہیں جی۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کی صفت کیا ہے؟ مخصوص صفت جو الہ کی میں موجود ہونی چاہیے، وہ کون سی صفت ہے؟ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا، تو اس صفت کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب، ہر چیز کو جاننے والا ہو، کوئی چیز اس کے سامنے مخفی نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے پوشیدہ نہیں، یہ پہلی صفت ہے الہ کی، عالم الغیب ہونا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنا، ہر چیز کا علم۔ اچھا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جس طرح چاہے، جس کیفیت میں چاہے، ماں کے رحم میں تصویریں وہی بناتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے جی الہ کی، اور اس صفت کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ذات، اس ذات کو الہ کہتے ہیں جو متصرف الامور ہو، مختار کل ہو، جو چاہے کر دے، کائنات کا پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہو، تصرف اسی کا چلتا ہے جی، کسی اور کا نہیں۔ دو صفتیں ذکر ہوئی ہیں جی الہ کی، نمبر ایک عالم الغیب، نمبر دو متصرف الامور۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، استاذی مکرم، وہ اس کو بہت آسان لفظوں میں ذکر کرتے تھے، فارسی کے دو لفظ وہ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ تو اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ ہمادان ہو، ہمادان۔ فارسی اب آپ ختم ہوتی جا رہی ہے معاشرے سے، پہلے جب آپ طالب علم پڑھتے تھے تو ان کو فارسی پڑھائی جاتی تھی ابتدا میں، ابھی بھی کسی نے پڑھی ہوئی ہے آپ میں سے کسی نے؟ متوسطہ کی کلاس میں فارسی کسی نے پڑھی ہوئی ہے؟ یہ سب آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ اچھا جی، تو ہمادان، اس کا معنی آپ کو آتا ہے؟ ہما کا معنی کیا ہوتا ہے فارسی میں؟ سب کچھ، سب کچھ، اور دان دانستن سے ہے، جاننا۔ ہمادان کا معنی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں ہمادان۔ پہلے فارسی بڑی شہرت تھی بر صغیر میں فارسی کو، اور لوگ بڑی دور دور سے فارسی پڑھنے کے لیے مختلف علاقوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ ہمادان
سب کچھ جاننے والا، اور دوسری صفت الہ کی یہ ہے کہ وہ ہما کن ہو، ہما کن، کن کا معنی کرنے والا، کنندہ سے ہے، کردن مصدر ہے اس کی جی، کن کرنے والا، ہما کن کا معنی سب کچھ اس کے اختیار سے ہو رہا ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں جی الہ کی۔ اب یہی لفظ میں استعمال کروں گا آئندہ، وہ عربی کے لفظ چھوڑ دیں، عالم الغیب اور متصرف الامور، یہ بہت آسان لفظ ہیں جی۔ تو الہ کون ہوتا ہے جی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ ہمدان، اور دوسری صفت کیا ہے جی؟ ہما کن، سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا۔ یہی دو صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اور دوسری صفت هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ دو صفتیں ذکر کر کے نا آگے اللہ نے اس پر ایک نتیجہ مرتب کیا ہے۔ کون سا نتیجہ؟ لا الہ۔ جب یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں تو الہ بھی پھر وہی ہے۔ یہی تو دو صفتیں ہیں جو کسی کو الہ بناتی ہیں، اور اگر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو پھر الوہیت بھی کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا میں نے ایک منظر دکھا دیا آپ کو، تھوڑا سا۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے یہی دو صفتیں ذکر کر کے نا اپنی الوہیت والے مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا معنی تو ہوتا ہے عبادت، الہ تو کہتے ہیں معبود کو، یہ بھی ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ الہ تو کہتے ہیں معبود کو جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ تو عبادت کے پیچھے بھی یہی دو نظریے ہوتے ہیں، میری بات سمجھیں جی، عبادت کے پیچھے بھی یہی دو نظریے ہوتے ہیں۔ کون سی؟ کہ جس کی میں کیا کر رہا ہوں؟ عبادت، اس میں یہ دو صفتیں ہیں، میرے حالات سے واقف بھی ہے، اس کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور نفع نقصان پر قادر بھی ہے۔ یہی دو صفتیں ہیں جو کسی کام کو عبادت بناتی ہیں جی، یہی دو صفتیں ہیں جو عمل کو عبادت بنا دیتی ہیں۔ تو پھر عبادت، معبود، الوہیت سب ایک ہی معنی میں آ گیا جی۔ میں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ عبادت کے پیچھے بھی یہی دو نظریے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی ایک اور مقام جی، سورت کا نام ہے سورہ مریم، صفحہ نمبر 278۔ آیت نمبر 42۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کی، اور اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اے ابا جان، لما تعبدو، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو انداز دیکھیں، بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، اور خطاب دیکھیں جی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ نے وحی کی ہوگی تو بات کی ہوگی نا۔ تو اللہ وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں میرے پیغمبر ذرا اس لہجے میں بات کرو، منفی بات اس سے شروع کرو جی۔ یہ نہیں تقریر کی کہ اللہ معبود ہیں، اللہ الہ ہیں، اللہ نفع نقصان پر قادر ہیں۔ ابا جان، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، چاند ستارے اس نے بنائے۔ نہیں، یہ انداز ہی نہیں ہے بات کرنے کا، اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ تو باپ بھی مانتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں۔ جس چیز میں جھگڑا ہی نہ ہو، اختلاف ہی نہ ہو، اس کو اگر بار بار بیان کیا جائے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو اس چیز کا ہے کہ وہ بات بیان کی جائے جو اختلافی بات ہے، تاکہ اصلاح ہو۔ لما تعبدو،
ابراہیم علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بات آج نہیں کروں گا کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو، اللہ کو الہ مانو، نہ، میں تو آج جارحانہ طریقہ اختیار کروں گا۔ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں معبود مانتے ہو، کن کو؟ اب آ گئی بات عبادت کی۔ اب میں نے بتایا کہ عبادت کے پیچھے کتنے نظریے ہوتے ہیں؟ دو۔ کون سے دو نظریے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ اس کے بارے میں پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متصرف الامور ہے۔ ہمہ کن اور ہمہ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، چیزیں نہیں، اور عبادت کے لیے ان دونوں کو ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ مالا یسمع ولا یبصر، جو سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں۔ جن کی تم کر رہے ہو نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں۔ کون سی صفت کی نفی ہوئی ہے جی؟ عالم الغیب۔ شاباش۔ کون سے صفت کی نفی ہو رہی ہے؟ جب وہ عالم الغیب نہیں تو معبود کیسے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کیا ہو؟ عالم الغیب۔ اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ، علم انہی چیزوں سے آتا ہے، نہ سننے سے اور دیکھنے سے۔ اللہ کو جو علم ہے چیزوں کا، تو اللہ میں سمیع ہونے والی صفت بھی ہے، بصیر ہونے والی صفت بھی ہے۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، بغیر اسباب کے سنتا ہے، بصیر بھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے بغیر اسباب کے۔ تو معبود کی پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ عالم الغیب ہو، لا یسمع ولا یبصر۔ اس لیے قرآن نے شرک کی تردید میں جڑ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ مشرکین جو ہیں جب وہ شرک کرتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، تو پہلی بات جو شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ ان کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، قبر پہ جا کے بات کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، تو پھر اگلی بات آسان ہو جاتی ہے۔ جب سنتے ہیں تو پھر ہماری بات اللہ تک پہنچاتے بھی ہوں گے تو کچھ دباؤ بھی ڈالتے ہوں گے، اللہ پھر بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی بات کی، جب سنتے نہیں تو آگے کیا؟ سنتے ہی نہیں تو آگے حیثیت ہی ختم ہو گئی باقی چیزوں کی۔ اس لیے قرآن نے بار بار مردوں کے سننے کی نفی کی ہے جی۔ لا یسمع دعاکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، بار بار قرآن نفی کر رہا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے آگے شرک کی، یہیں سے کھلتا ہے دروازہ جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی صفت کی نفی کر دی جی، کہ معبود کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو لا یسمع ولا یبصر۔ ایک بات جی، ولا یغنی عنک شیئا، اور اگر تیرے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو ذرہ برابر بھی اس تکلیف کو دور نہیں کام آ سکتے تیرے، شیئن، ذرہ برابر، شیئن نکرہ نفی کے نیچے آئے تو عموم ہوتا ہے، اور پھر شیئن میں تنوین لا کر مزید عموم پیدا کیا گیا، ذرہ برابر، ایک رائی کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی تیرے کام نہیں آتے۔ اس میں کس صفت کی نفی ہو رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ متصرف الامور بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ابا جان غلط فہمی میں مبتلا ہو، جن دو نظریوں کی بنیاد پر ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ دونوں نظریے ان میں موجود نہیں ہیں، اور یہ دونوں صفتیں تمہارے معبودوں میں موجود۔ اللہ کی تو بات ہی نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے اللہ میں یہ صفتیں موجود ہیں۔ نفی کا انداز جب آتا ہے تو پھر مثبت انداز پیچھے چلا جاتا ہے جی، اور پھر قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے کہ پھر کبھی کبھی جارحانہ طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے، حملہ بھی کبھی کبھی بہترین دفاع ہوتا ہے جی۔ لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔
تو بات جو چلی تھی اور ہم نے جس بات کو شروع کیا تھا کہ الوہیت کی جو مخصوص صفات ہیں وہ دو ہیں، عالم الغیب ہونا اور نمبر 2 متصرف الامور، اور یہ دونوں صفتیں کس کی ذات میں موجود ہیں؟ اللہ کی ذات میں۔ اور جب الہ کا معنی معبود کیا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اس معنی میں بھی ان دو صفتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ عبادت کے لیے ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے کہ جو معبود ہو وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہو اور سب کچھ کرنے والا بھی ہو۔ یہ دو جگہ میں نے قرآن کی دکھا دی ہیں، میرا خیال ہے یہ کافی ہیں جی، ورنہ اس پر اور بڑی آیات شاہد ہیں جی، اور بڑی آیات جو ہیں ان میں اللہ نے اسی مضمون کو ذکر کیا ہے جی۔ چلو ایک جگہ اور دکھائیں اور پھر آگے چلتے ہیں جی۔ 3 پوری کریں، طاق کی عدد میں برکت ہوتی ہے جی۔ صفحہ نمبر 282، سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ یہ تمہیدی باتیں کرنے کے بعد نا آگے اللہ نے دعوے کو ذکر کرنے سے پہلے دلائل کا ذکر پہلے کر دیا جی۔ کبھی انداز قرآن کا یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ پہلے ذکر ہوتا ہے، دلائل بعد میں، جیسے میں نے پچھلی آیت دکھائی ہے آل عمران، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں بھی یہ انداز ہے جی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کبھی دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلائل بعد میں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دلائل پہلے ذکر ہوتے ہیں اور اس پر دعویٰ بطور ثمرہ اور نتیجے کے متفرع ہوتا ہے۔ پہلے دلیلیں دے دی نا، یہ بات کرنے کے انداز ہوتے ہیں جی۔ یہ ہر زبان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، بڑے فصیح لوگ اسی طرح باتیں کیا کرتے ہیں، اور قرآن سے بڑی فصیح زبان کون سی ہو سکتی ہے جی۔ دعویٰ پہلے ذکر کر دیا، دلیلیں بعد میں، کبھی دلائل پہلے ذکر کر دیے، دعویٰ بعد میں۔ اب دیکھیں جی، اللہ جب آگے دعویٰ ذکر کرنے لگے ہیں نا، اس سے پہلے اللہ دلیل پیش کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، زمین سے نیچے، ما تحت الثری، کتنا نیچے ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جی۔ لہو، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کئی سارے مقام قرآن میں ایسے ہیں جہاں اللہ نے اسی مضمون کو ذکر کیا ہے، لہو، زمین و آسمان اس کے لیے ہے، چاند ستارے اس کے لیے ہیں۔ تو لہو کا مفہوم سمجھ لیں جی، ایک ہی دفعہ میں ذکر کر دوں گا پھر اس کے بعد بار بار ذکر نہیں ہوگا جی۔ لہو اسی کے لیے ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب بھی یہ آیت آتی ہے قرآن میں تو وہاں ایک ہی بات ذکر کرتے تھے، ملکن و خلقن و عبیدن، عربی کے لفظ ملکن و خلقن و عبیدن، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز اسی کے لیے ہے، اس حوالے سے کہ ان چیزوں کا خالق اللہ ہے، اس حوالے سے کہ ان چیزوں کا مالک اللہ ہے، اس حوالے سے کہ وہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے عبیدن جھکی ہوئی ہیں، کوئی اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں، یہ معنی اللہ کے لیے ہیں۔
یہ نہیں مانا کہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، اس کو نہ آسمان کی ضرورت نہ زمین کی، اسی کے لیے ہونے کے مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک بھی وہ، خالق بھی وہ، اور ہر چیز اس کے سامنے تابع فرمان ہے۔ لہو ما فی السماوات، اس میں کون سی صفت ذکر ہوئی ہے جی؟ الوہیت کی، متصرف الامور۔ اب تو آپ بہت مطلب ہے سمجھ بوجھ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ متصرف الامور کون ہے جی؟ اللہ۔ ہر ایک کے اوپر تصرف کس کا ہے؟ آگے چلیں جی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ بات بلند آواز سے کریں تو یہ آپ کے حق میں تو بلندی اور پستی ہے، اللہ کے حق میں کوئی نہیں۔ یہ بلندی اور پستی میرے حوالے سے ہے، رب کے بارے میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے جی۔ یہ جہر اور خفا یہ متکلم کے حوالے سے ہے، مخاطب کے حوالے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پوشیدہ بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور جو اس سے بھی زیادہ مخفی بات ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جی۔ السر و اخفا، مفسرین نے سر اور اخفا میں فرق لکھا ہے جی۔ پوشیدہ بات کون سی ہوتی ہے؟ السر، اور اخفا کون سی ہوتی ہے؟ بہت سارے فرق لکھے ہیں، میں صرف دو فرق بیان کرنے لگا ہوں۔ سر کہتے ہیں وہ راز جو دو بندوں کے درمیان ہو، السر پوشیدہ بات، راز کی باتیں نہیں ہوتی جی دو انسانوں کے درمیان، تیسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں تیسرا کوئی اور ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، میں اگر تیسرا ہوں تو مجھے پتہ ہے، اگر وہ تیسرا میں ہوں نا تو مجھے پتہ ہے۔ تم کوئی بھی راز کی بات کرو، کان میں بات کرو، چھپ کر کرو، ہر چیز سے چھپ سکتے ہو، میری ذات سے السر، یہ ہے راز کی بات جو دو بندوں کے درمیان۔ اور اخفا وہ بات ہے جو کسی کو بھی نہ بتائی جائے، اپنے دل میں رکھی جائے۔ دل میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بندے سینوں میں لے کے دفن کر دیتے ہیں، ساری زندگی اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کسی اور کے سامنے نہ ظاہر کریں، میرے سامنے موجود ہیں جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فرق یہ ہے جی۔ دوسرا فرق جی، السر وہ راز کی بات جو انسان کے دل میں آ چکی ہے، السر وہ راز کی بات جو انسان کے دل میں آ چکی ہے، وہ سر ہے۔ اور اخفا یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی نہیں آئیں اور بعد میں آئیں گی، اللہ کو سب معلوم ہے جی۔ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 100 سال کے بعد جو باتیں آپ کے خیال میں آنی ہیں اللہ پہلے جانتا ہے جی۔ ان کو معتزلہ کا رد ہے جی، جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ پہلے نہیں جانتے چیزوں کو، چیز ہو جاتی ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے، جس طرح ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب بات ہو جائے، پہلے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کیا ہونے والا ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے پہلے سے بھی معلوم ہے جی۔ اس میں الوہیت کی کون سی صفت ذکر ہوئی ہے جی؟ اللہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ جی۔ عالم الغیب کون ہے جی؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ 2 صفتیں آ گئیں، کون سی 2 صفتیں؟ متصرف الامور بھی اللہ ہیں اور عالم تو جب یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اس کا ثمرہ بھی آگے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ثمرہ آیا جی، اللہ لا الہ الا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہی 2 صفتیں ہوتی ہیں الوہیت کی، اور جب یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ ہی والا میں نے کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ لہو ما فی السماوات، یہ لہو جو ہے نا یہ خبر مقدم ہے، اور ما فی السماوات یہ مبتدا مؤخر ہے، اور جب خبر مقدم ہو جائے اور مبتدا مؤخر ہو جائے تو کس کا فائدہ ہوتا ہے جی؟ حصر کا، اور حصر میں بند ہوتی ہے بات۔ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں سمجھا دوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کلام کے شروع میں اگر حصر آ جائے نا
تو وہ حسر آخر تک چلتا رہتا ہے. تو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اس میں اگرچہ حسر نہیں، لیکن پہلے جملے میں چونکہ حسر ہے تو یہ حسر اس جملے میں بھی ہوگا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، عالم الغیب بھی اللہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو جب یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں تو اللہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق بھی کون ہے جی؟ اللہ. الوہیت کے لائق بھی اللہ ہی ہیں جی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ ثمرہ ہے جی دلائل کا، نتیجہ ہے دلائل کا. ثمرہ بھی اگر نہ لایا جائے سامنے، نتیجہ بھی نہ لایا جائے تو پھر کیا فائدہ جی؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی چ مدھانی مارنا، ہے نا جی مشہور محاورہ. اگر آپ ساری زندگی پانی میں وہ چلاتے رہیں، کوئی چیز باہر آئے گی؟ وہ جھاگ بلبلے تو بنیں گے اور کچھ نہیں. اور اگر دودھ میں دہی میں تھوڑا سا بھی کریں گے نا تو مکھن آئے گا باہر گھی بنے گا جی، غذا ملے گی. تو ثمرہ جب تک نہ آئے نا سامنے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ صرف اللہ کی صفتیں گنواتے رہنا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زمین اس نے بنائی، آسمان، آگے نتیجہ ہی نہ نکلے. کون سا نتیجہ؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ جب آنے لگے تو لوگ کہیں جھگڑا ہوتا ہے جی، اختلاف ہوتا ہے جی. یہ مسئلہ نہیں بیان کرنا. یہ بے شک کہتے رہو اللہ خالق مالک رازق ہیں، آگے کچھ نہیں کہنا. دکان سے کچھ نہیں ہوتا اور کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا جی. کیوں نہیں ہوتا کاروبار اور دکان سے جی؟ ما تحت الاسباب تو سب کچھ ہوتا ہے جی. یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ پیروں فقیروں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بتانا بہت مشکل ہے. قبروں والوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے توحید. یہ قرآن کی توحید ہے جو قرآن بیان کرتا ہے جی. اللہ لا الہ الا ہو. نتیجہ بھی نکالنا چاہیے نا جی. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے نام اچھے اچھے. الاسماء الحسنی، اسی کے لیے نام اچھے اچھے. نام سے مراد یہ نام نہیں ہے جو ہم جن کو نام کہتے ہیں جی، صفاتی نام. صفاتی نام، وہ کون سے صفاتی نام ہیں؟ عالم الغیب، اسی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. متصرف الامور اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. دستگیر کون ہے؟ اللہ. غریب نواز کون ہے؟ اور لاجپال کون ہے جی؟ اللہ. یہ اچھے نام اسی کے لیے ہیں. لاجپال. لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو لاجپال بنا رکھا ہے. یہ لاجپال جو ہے نا، یہ بالکل عربی کے ایک لفظ کا ترجمہ ہے، رب العزت. رب العزت، رب کا معنی پالنے والا اور عزت کا معنی لاج. تو رب العزت کا معنی لاجپال. تو پھر یہ لاجپال کون ہوا جی؟ اللہ. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ صفتیں تقسیم کر دی جی. قیوم زمان، زمانے کا قیوم. سبحان اللہ. قیوم اللہ کی صفت ہے. تو یہ نام اچھے اسی کے لیے ہیں جی. تین جگہ میں نے دکھا دی ہیں، یہی کافی ہیں جی. سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے تمام دفتر ہی ناکافی ہوتے ہیں. جو مرضی کا آپ بتاتے رہیں، میں سمجھاؤں، میرے سمجھانے میں تو بہت، یہ 14ویں صدی میں جو علماء ہیں یا جتنے، یہ تو بہت معمولی حیثیت ہے. سمجھانے والے اللہ کے نبی کیوں نہ ہو جی. جس نے نہیں سمجھنا سارا قرآن پڑھ دینا کوئی فائدہ نہیں جی. تو تین جگہ میں نے دکھا دی ہیں جی کہ الہ کی مخصوص صفات وہ یہی ہیں، اور وہ ہیں متصرف الامور، اور دوسرے نمبر پر عالم الغیب. اس لیے قرآن نے جہاں بھی نفی کی ہے نا غیر اللہ سے، وہاں اللہ نے یہی دو صفتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں جی. جیسے میں نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا.
یہ جو الوہیت کی صفتیں ہیں دو، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ دو صفتیں نہیں، اس لیے وہ الہ بھی نہیں، اس لیے وہ معبود بھی نہیں، تو ہمارے دوست اور ہمارے مہربان وہ بعض اوقات لوگوں کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا، کون سی؟ عالم الغیب ہونا اور متصرف الامور ہونا، یہ ذاتی صفتیں ہیں، ذاتی۔ اور ہم جو غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ ذاتی کا نہیں رکھتے، کس کا رکھتے ہیں؟ عطائی صفتیں دے دی ہیں۔ تو بس اس فرق کی بنیاد پر نا اللہ اور ہیں اور مخلوق، ہم شرک نہیں کرتے۔ شرک تب بنے جب دونوں میں ذاتی صفتیں ہوں، پھر شرک بنتا ہے، اور اگر ایک میں ذاتی ہو ایک میں عطائی ہو تو پھر شرک نہیں بنتا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک ہی بات کہنا، اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، یہ اپنی اس مسلک کے جو بانی ہیں، بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے یہی دھوکہ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے۔ قرآن میں جب آتی ہیں نا کچھ آیتیں جس میں نفی ہے علم غیب کی، مثلا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہاں ہے جی یہ آیت؟ 7ویں پارے میں ہے یا جی کون سے؟ ہاں جی، حافظ جو ہیں وہ محمد برہان صاحب کون سی پارے میں؟ 12ویں میں۔ شو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا جی 203 صفحہ جی۔ یہ نہیں وہ آیت، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر ہے جی 121۔ چلو جی جی سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 50، 121 صفحہ آیت نمبر 50۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہو میرے پیغمبر میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ کہو میرے پیغمبر میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہیں تو صحیح لیکن میں کہتا نہیں کہ میرے پاس ہیں۔ تعویل دیکھیں، تعویل کیا؟ تحریف۔ میں کہتا نہیں، ویسے تو ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو یہاں تو آپ کی یہ تعویل چلے گی، آگے ذرا سنیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں کہتا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، ویسے ہوں۔ یہی بات ہے، ویسے میں فرشتہ ہوں کہتا نہیں ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں پیغمبر جو ہے وہ ہماری طرح ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں جی، اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں اللہ کے نبی کو، جس طرح یہ مولوی ہمارے علماء کہتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں جی۔ تو وہ اس کو بھی یہی اسی مفہوم میں لے رہے تھے۔ چلو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نفی آئی نا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ یہ اب اتنی واضح آیت ہے اور اتنی قطعی آیت ہے علم غیب کی نفی از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یاروں کے عقیدے پہ زد پڑی نا، جو کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں اور یہاں تو علم غیب کی نفی ہوئی، تو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جو ترجمہ لکھا ہے نا
ایک ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں آپ وہ ترجمہ دیکھیں جی، کنز الایمان اس ترجمے کا نام ہے جی، مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، اور اوپر مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے جی، دونوں مل کر کنز الایمان اس کا نام رکھا ہے جی، کنز الایمان، نام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ایمان کا خزانہ۔ اس کا نام ہونا چاہیے تھا برباد الایمان، جس سے لوگوں کے ایمان برباد ہوتے ہیں۔ یہ جب سعودی عرب میں پہنچا نا ترجمہ، اور ان علماء نے جب دیکھا تو ان نے دیکھ کر کانوں کو تو پہلے ہاتھ لگائے کہ یہ بھی قرآن ہے، تو پھر ان نے پابندی لگا دی کہ یہ ترجمہ یہاں شائع نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس دیکھا گیا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر باقی عرب ممالک میں بھی پابندی لگ گئی جی۔ وہ ترجمہ عربی لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں قرآن میں غلط ترجمہ کیا گیا ہے عربی لغت۔ اب یہاں جب آیت آئی نا لا عالم الغیب، تو ترجمہ تو اس کا بڑا واضح ہے، کیا ہے جی میں غیب، مولانا نے ترجمہ کیا ہے، سنیں آپ، بے شک وہ کہیں آپ کو ملے وہ ترجمہ، پہلے تو میں یہاں لاتا تھا، لے آؤں گا کسی دن۔ کنز الایمان میں لکھتے ہیں ولا عالم الغیب، اور میں یہ لکھ کر نا آگے بریکٹ لگایا، بریکٹ جانتے ہیں نا، یوں اس کے اندر لکھتے ہیں اور میں خود بخود غیب نہیں جانتا، یہ خود بخود بریکٹ میں لکھا اور آگے پیچھے یہ لکھا اور میں غیب نہیں جانتا، درمیان میں کیا لکھ دیا جی؟ خود بخود۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھانی تھی۔ خود بخود کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے غیب عطا کیا ہے، یہی میں نے، تو یہ فرق کرتے ہیں ذاتی اور عطائی کا۔ خود بخود غیب، یہ خود بخود کس لفظ کا معنی ہے جی؟ اتنی جرت تو نہ ہوئی کہ ترجمے کے اندر لکھیں، اس کو لگایا بریکٹ۔ وہ جو میں نے کل پرسوں آیت پڑھی تھی، وہ جو پہلے پارے کی، فویل للذین یکتبون الکتاب، لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں، ثم یقولون ھو من، تاثر یہ دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے جی؟ اب جاہل آدمی جب پڑھے گا اس کو اور عام آدمی پڑھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ خود بخود قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں خود بخود۔ اچھا خود بخود غیب نہیں جانتا خود، یہ عجیب قسم کی منطق ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی تحریف کیوں کی جاتی ہے۔ ایک اور آیت ہے جی قرآن کی، وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ صرف میں بات ادھر چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں بتانا چاہتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہو میرے پیغمبر میں بشر ہوں، مثلکم جس طرح تم۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس میں حضور کی بشریت کا ذکر ہے، ہمارے دوستوں کے خلاف ہے جو حضور کی بشریت کے قائل نہیں۔ تو مولانا احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ کیا ہے جی، اب وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہو میرے پیغمبر میں، یہاں تک تو ٹھیک، بشر ہوں تمہاری طرح، یہاں تک بھی ٹھیک، درمیان میں بریکٹ لگایا ہے جی، وہی بریکٹ لکھا ہے، کہو میرے پیغمبر میں ظاہری صورت میں انسان ہوں تمہاری طرح، ظاہری صورت میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ سبحان اللہ، یہ ظاہری صورت درمیان میں لکھی، یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں۔ پھر سمجھ نہ آئی کہ لکھتے ہوئے میں کیا لکھ رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی ظاہری صورت کچھ اور ہوتی ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں لوگ جن کا اندر کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہو؟ وہ اچھے لوگ شمار ہوتے ہیں معاشرے میں یا برے لوگ ہوتے ہیں؟
برے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور گستاخی دیکھیں، ہم تو خیر نہیں کہتے، چلو ظاہری صورت جو پیغمبر کی ہے، ظاہری صورت کون سی ہے؟ یہ چہرہ مورا ہے، ناک، آنکھ، کان، کیا میرے نبی اس صورت میں عام لوگوں کی طرح ہیں جی؟ ظاہری صورت میرے نبی کی اسی طرح جس طرح عام لوگوں کی ہے؟ کہاں عام لوگ اور کہاں میرے نبی کی ظاہری صورت جی؟ پوری دنیا کے حسین اور جمیل اکٹھے کیے جائیں تو میرے نبی کے حسن کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جی۔ ظاہری صورت تو بہت اعلیٰ ہے میرے پیغمبر کی، یہ کہنا کہ ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟ ظاہری صورت، تو یہ تحریف ہوئی ہے قرآن کی۔ تو میں بات پیچھے آ جاؤں، پھر یہ ذاتی اور عطائی کی نفی، فرق کہ ذاتی طور پہ ہم تو عالم الغیب نہیں مانتے جی، ہم ذاتی طور پر مختار کل نہیں مانتے، ہم تو عطائی کے قائل ہیں، عطائی۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے ان سے، صرف ایک بات، کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی ذاتی الہ مگر اللہ، نہیں کوئی ذاتی الہ مگر اللہ، مسلمان ہے؟ کیوں بھائی وہاں یہ فرق کیوں نہیں آتا؟ وہاں بھی تو یہ فرق کرے نا کہ ذاتی الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، باقی جو ہیں وہ عطائی الہ ہیں۔ یہ تو ہمارے مخالفین بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ترجمہ ہے لا الہ کا، نہ کوئی ذاتی الہ ہے نہ کوئی عطائی الہ ہے۔ اگر یہ فرق وہاں درست نہیں تو یہاں بھی درست نہیں، غیب اللہ ہے اور عطائی جو ہیں وہ نبی ہیں، تصرف الامور اللہ ہے، عطائی جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، یہ فرق، اور اس سے دھوکہ دینا لوگوں کو اور اس سے لوگوں کو غلط راہ پہ لے جانا، یہ گمراہی ہے، یہ تحریف ہے قرآن کی، اور یہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی ذاتی کے قائل نہیں تھے، ہاں وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ ذاتی طور پر اللہ تو ہیں ذاتی، اور ہمارے جو معبود ہیں ان میں اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، وہ نہیں مانتے تھے، وہ بھی عطائی کے قائل تھے، عطائی کے۔ تلبیہ جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ کہہ کر نا آگے کہتے تھے الا شریکا ہوا لک تملکہ، ہاں وہ شریک ہیں جس شریک کو تو مالک بنا دے، تو انہیں اپنی صفتیں دے دے، وہ بھی عطائی کے قائل تھے، الا شریکا ہوا لک تملکہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تلبیہ سنتے تھے تو جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے تو آپ فرماتے تھے جو لفظ ہے نا لا شریک لک، کیا اچھا ہوتا کہ یہیں تک رک جاتے اور آگے نہ کہتے الا شریکا ہوا لک تملکہ۔ یہ مشرکین بھی ذاتی کے قائل نہیں تھے، وہ بھی عطائی کے قائل تھے۔ ایک اور بات سنیں جی اس حوالے سے، یہ جو ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں کہ ذاتی تو اللہ ہیں اور عطائی جو ہیں وہ نبی ہیں، نبی سے جو نفی ہے وہ عطائی کی ہے نا، ذاتی کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرے نبی کا جو وجود ہے اپنا یا مخلوق کا جو وجود ہے وہ ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ جی عطائی، آپ خود پیدا ہوئے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ تو جب ذات وہ عطائی ہو تو اس کی صفتیں بھی کیا ہوں گی؟ عطائی۔ ذات عطائی ہے، وجود عطائی ہے، تو صفتیں بھی کیا ہوں گی؟ عطائی۔ تو نفی کس کی ہوگی جی؟ جب صفات کی نفی ہوگی کہ ان میں یہ صفت نہیں، عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں،
تو جب ذات عطائی ہے، صفتیں بھی عطائی ہیں، تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی ہونی ہے، ذاتی کی کیا ہونی ہے؟ ذاتی کا تو احتمال ہی کوئی نہیں۔ نفی ان صفات کی ہوتی ہے جو صفات موجود ہوں، تو اگر وہ ذات عطائی ہے تو صفات بھی عطائی ہیں، اور جب نفی کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ عطائی کی جائے گی۔ یہ چکر نہ چلایا کریں ذاتی اور عطائی والا۔ اللہ عالم الغیب ہیں، مخلوق عالم الغیب نہیں۔ اللہ متصرف الامور ہیں، مخلوق متصرف الامور نہیں ہے، نہ ذاتی نہ عطائی۔ تو الوہیت کی جو دو صفتیں میں نے بیان کی ہیں، بڑی تفصیل سے آج بات ہوئی ہے جی اس مسئلے پر، اور یہ تفصیل طلب مسئلہ بھی تھا، کیونکہ یہ مسئلہ الہ جو ہے یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں پورے قرآن کی بنیاد ہے، اس لیے الوہیت کے معنی بھی سمجھنے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھنا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں مخفی پوشیدہ ہیں وہ بھی سمجھنی ہے جی۔ وقفہ ہوگا جی، اب 10 بجے دوبارہ سبق شروع ہوگا جی۔ آپ آدھا گھنٹہ ریسٹ کر سکتے ہیں جی، آرام کریں، چائے وغیرہ پینی ہے وہ پئیں، کوئی حاجت ہے پوری کریں، پانی وغیرہ پئیں، 10 بجے انشاءاللہ ہم اگلا حصہ جو ہے وہ شروع کریں گے جی۔ وقت پہ آئیں جی دوبارہ تاکہ لیٹ نہ ہو جی۔ ہاں جی، مشرک کے پیچھے مجبوری میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مجبوری نماز کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ایسے ہی مسئلہ ہے، ذرا میں اس کو الٹا کے بتاتا ہوں۔ ایک آدمی مصلی پہ کھڑا ہے، اس کے کپڑے پلیت ہیں، بغیر وضو کے ہے، غسل کی بھی اس کو حاجت ہے جی۔ بندہ پوچھے مجبوری کی حالت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بس جو جواب وہاں ہے وہی جواب یہاں ہے۔ اگر وہ جائز نہیں تو یہ بھی